السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری اور فائدہ مند بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی بچتیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بچت کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے ہونا ضروری ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بچت کا آغاز بڑی رقم سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہم روزانہ کی زندگی میں چند باتوں کا بھی خیال رکھیں تو مہینے کے آخر میں ہمیں خود محسوس ہوگا کہ خرچے پہلے سے کم ہو گئے ہیں، اور کچھ نہ کچھ بچت بھی ہو گئی ہے، اور کچھ ہماری رقم بھی بچ گئی ہے۔ آج کل کی مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، گھر کا راشن ہوتا ہے، بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، بجلی، پانی اور دوسری چیزوں کے اخراجات جو کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم تھوڑی سی سمجھداری اور منصوبہ بندی سے گھر چلائیں تو بہت آسانی بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپنی ایک ٹپ بتاتی ہوں۔ میری ٹپ یہ ہے جو میں نے گھریلو آزمائی ہے، جب بھی میں نے کپڑے سلائی کروانے ہوتے تھے نا، سردیوں میں یا گرمیوں میں، تو میں درزن سے سلواتی تھی، حالانکہ مجھے تھوڑا بہت جو طریقہ ہے نا وہ آتا ہے، مطلب اس طرح کہ میں سی سکتی ہوں کہ ہم گھر میں پہننے کے وہ قابل ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو پھر بھی میں درزن سے سلواتی تھی جب میرے ہسبینڈ آن ڈیوٹی تھے۔ تو کافی سال مطلب ہو گئے، مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے مطلب اس وقت بھی میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن میں نے خود ہی کہا کہ ایک تو درزن کے پاس جاتے ہیں، اگر گلا چھوٹا میں کہہ کے آؤں تو گلا ہمیشہ وہ بہت بڑا رکھتی تھی، اور پھر 3-4 چکر لگانا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا نہیں دل کرتا کہ میں کسی کے گھر میں جاؤں اور 3-4 چکر لگاؤں، تو 3-4 چکر لگانے پھر پیسے الگ سے دینے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں نے خود سوچا کہ میں اگر گھر میں کروں گی اپنا کام تو میری بچت بھی ہوگی، اور میرا آنے جانے کا جو ہے مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو مجھے مسئلہ رہتا ہے کپڑوں کے گلا وغیرہ جو مجھے ہمیشہ سے چھوٹا پسند ہے، میری بچیوں کو بھی چھوٹے گلے پسند ہے، تو میں نے اس کو اتنی بار کہہ کے آنا کہ آپ لوگ میرا جو گلا ہے نا وہ چھوٹا رکھے، لیکن جب بھی دیکھنا نا تو گلا بہت بڑا ہوتا تھا، تو کبھی اس کے نیچے لیس لگ رہی ہے، تو کبھی اس کے نیچے کپڑا لگ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے پھر میں نے یہ اپنا کام گھر پہ سٹارٹ کر دیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں اور ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بچا سکتے ہیں، کمرے سے نکلتے وقت غیر ضروری بلب، پنکھے اور دوسری برقی چیزیں بالکل بند کر دیں۔ دن کے وقت جہاں ممکن ہو قدرتی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام نہ صرف بجلی کی بچت کرتے ہیں بلکہ ہمارے ماہانہ اخراجات بھی بہت ہی کم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچت صرف زیادہ کما لینے سے نہیں ہوتی بلکہ سمجھداری سے خرچ کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ جب گھر کا ہر فرد بجلی کی اکثر تو بچت کا ایسا خیال ہوتا ہے کہ رکھے ہم تو اس جلدی کا میں وہی فائدہ چیز پورے دوبارہ گھر کو خرید ہوتا لیتے ہے۔ ہیں جو بالکل گھر میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس لیے ایک چھوٹی سی لسٹ بنا لینا بہت فائدہ مند ہے۔ میں بھی اپنا اسی طرح کام کرتی ہوں، دکان کی چیزیں لانی ہوں یا جو بھی لانا ہونا، میں نے گھر کا بھی جو مطلب پورے مہینے کے بعد میں اپنی گروسری کرتی ہوں، ڈے بائی ڈے یا ویکلی گروسری نہیں کرتی، تو اس لیے میں اپنا روزانہ کا جب مجھے یاد آ رہا ہوتا ہے 2 دن بعد 3 دن بعد کہ یہ چیز ختم ہوگی تو میں اپنی لکھنا شروع کر دیتی ہوں، تو مجھے عین وقت پہ جا کے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنے سامان سارا لے کے آنا ہوتا ہے، مجھے یہ نہیں پریشانی ہوتی کہ میں نے یہ لینا تھا، وہ بھول گئی، یہ بھول گئی۔ جو چیز واقعی ختم ہو گئی ہو نا، یا جس کی چیز کی ضرورت ہو صرف وہی خریدیں، تو اس طرح نا آپ کا مطلب وقت بھی بچتا ہے، پیسے بھی بچتے ہیں۔ یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا، لینی وہی ہوتی ہے، لیکن آپ خود مجھے بتائیے گا کہ اس طرح نا بجٹ بہت ضائع ہوگا۔ جب آج ایک چیز لے کے آئے ہیں نا تو پھر کل پھر اس کے لیے جائیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ جانے آنے کا ہمارا پیٹرول کا خرچ بھی ہوگا، ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی ہمارا مطلب زیادہ لگے گا، تو جو چیز لینی اس کے ساتھ پھر ایک چیز اور یاد آ جائے گی، تو اس طرح یہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اپنی جو چیزیں ہیں ان کی لسٹ بنائیں، اور ان کی لسٹ بنا کے بازار جائیں تو آپ کا قسم سے ٹائم بھی بچے گا، آپ کے پیسے کی بچت بھی ہوگی، اور آپ کی جو ہے نا بہت زیادہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کھانے کی بچت۔ کھانا بناتے وقت کوشش کریں کہ ضرورت کے مطابق ہی کھانا پکائیں۔ اگر کھانا بچ جائے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اگلے وقت کسی دوسری شکل میں استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں بھی جب بھی سالن بناتی ہوں تو میں اپنی یہی کوشش کرتی ہوں کہ میں اول تو 2 دن میرا چل جائے۔ تو شوربے والا سالن ہو تو وہ 2 دن چل جاتا ہے، سوکھا سالن آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن نہیں چلتا، کیونکہ یہ ہے کہ ہمارا سالن اس لیے بچ جاتا ہے کیونکہ دوسرے دن ہم نا اگلے دن جو ناشتہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ میرے بچے روٹی اور یا سالن کا نہیں کرتے۔ اگر روٹی کھاتے ہیں تو وہ چائے کے ساتھ کھا لیں گے، یا کبھی کبھار دہی کے ساتھ کھا لیں گے، تو سالن ہمارا صبح ناشتے میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمارا جو سالن ہے وہ بچ جاتا ہے، اور ہم 2 دن وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے جو ایک سالن سے نا 2 دن گزر جاتے ہیں۔ اتنی گرمی میں روز روز کھانا بنانا کب بنایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری تو ڈیوٹی ہے، ہم نے گرمی اور سردیوں کھانا تو بنانا ہے۔
تو اس لیے میں اپنی کوشش یہی کرتی ہوں کہ 2 دن ہمارا کھانا چل جائے۔ ایک تو گرمی کی وجہ سے بھی بچت ہوگی، دوسرا اپنی جو سبزی ہے، سالن میں جو استعمال ہونے والا آئل ہے، اس کے لیے جو پکانے کے لیے ہمیں گیس درکار ہوتا ہے، اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد بجلی کی بچت جو آتی ہے نا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل بجلی کے بل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اگر ہم استعمال کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں تو ہر مہینے اچھے خاصے پیسے بچا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر 200 یونٹ ہمارا ہو جاتا ہے نا مکمل، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ 7-8 ہزار روپے بل چلا جاتا ہے۔ اگر ہم 200 سے کم کر لیں، تھوڑا سا احتیاط کر لیں، کمرے سے نکلتے وقت غیر ضروری بلب جو ہیں وہ بند کر دیں، پنکھے اور دوسری چیزیں جو ہیں استعمال ہوتی ہے بجلی سے، مطلب وہ بند کر دیں۔ دن کے وقت جو ہے نا، جہاں ممکن ہو قدرتی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کام نہ صرف بجلی کی بچت کرتے ہیں بلکہ ہمارے ماہانہ اخراجات بھی بہت کم کرتے ہیں۔ تو استری کا جو استعمال ہے وہ آپ شام 6 بجے کے بعد نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں زیادہ لوڈنگ کا کام ہوتا ہے، تو اس وقت آپ بجلی کا جو استعمال ہے نا استری کا خاص طور پہ، اور موٹر جو ہماری پانی والی، اس کا استعمال بہت کم کر دیں۔ تو لوگ فریج بند کرتے ہیں، لیکن میں فریج نہیں بند کر سکتی، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے فریج نہ بند کرنا۔ تو فریج میں اس لیے نہیں بند کر سکتی کیونکہ میری دکان ہے، دکان پہ پھر اس پہ بوتلیں پڑی ہوتی ہیں، برف پڑی ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں فریج جو ہے نا وہ بند نہیں میں کر سکتی، وہ میری دن اور رات مسلسل چلتی رہتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب لائٹ جائے گی تو تب بھی وہ مطلب بند ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میں لائٹیں ہیں وہ بھی بند رکھتی ہوں، جو جب چلانی ہو تو ضرور چلاتی ہے نا، پنکھے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو میں نے اگلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 2 سولر پلیٹیں ہیں، تو اس پہ ہمارے 2 پنکھے چل جاتے ہیں۔ ایک ہر ٹائم بیٹھک میں رکھا ہوا جہاں پہ ہماری دکان ہے، تو ایک کمرے میں ہم ماں بیٹیاں رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، مطلب وہ کافی تیز چلتے ہیں، تو ہمیں پھر اس کا مطلب دوسرا چھت والا پنکھا یا دوسرا سٹینڈ پنکھا چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح نا ہماری کافی بچت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے دونوں مطلب میٹروں پہ 2-2 جو یونٹ ہے نا وہ میں نہیں ہونے دیتی، تو بل کا جو ہمارا نا جو کافی حد تک جو مسئلہ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیں بچت صرف زیادہ کمانے سے نہیں ہوتی بلکہ سمجھداری سے خرچ کرنے سے بھی بچت ہوتی ہے۔ جب گھر کا ہر فرد بجلی کی بچت کا خیال رکھے یا دوسری چیزوں کا خیال رکھے تو اس کا فائدہ پورے گھر کو ہوتا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ آئیے ہم عہد کریں، آج اس بجلی کو ضائع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی بڑے فائدے کا سبب بنتی ہیں۔ اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہر چیز کی قدر کریں، اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں نا اس چیز کا قدر کریں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہمارے لیے روٹی پانی ہمیں گھر میں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے نا، اس کی تو بہت قدر کریں اور اس کا اللہ پاک کا دن رات شکر ادا کریں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے نہیں ملتی، اس لیے ہمیں کھانے کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے نہیں تھکنا چاہیے کہ اتنی عزت سے اللہ پاک ہمیں 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے چھت کے نیچے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو اتنے ذلیل خوار ہو رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہے، وہ بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، تو کیسے ان کے دن گزرتے ہیں؟ جو پیچھے جن سے بچھڑے ہوئے ہیں ان کے دن کیسے گزرتے ہیں؟ تو کھانے کی قدر کریں، جتنا کھانا چاہیے اتنا ہی پلیٹ میں لیں، اور بچا ہوا کھانا ضائع کرنے کے بجائے صحیح طریقے سے محفوظ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو گھر کو اپنا جو ہے نا وہ صاف ستھرا رکھیں، صاف ستھرا گھر بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی زبردست لگتا ہے۔ تو اگر ہم ڈیلی کے اپنے گھر کو 10-15 منٹ دینا تو بہت ہمارا گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی مطلب 6 مہینے بعد یا سال بعد جب کبھی عید آئی، کبھی رمضان آئے تو لوگ صفائیاں کرتے ہیں، تو میں نے کبھی آج تک ڈیپلی صفائی کبھی نہیں کی، کیونکہ میں روز ہی اپنے گھر کی اتنی صفائی کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے ڈیپلی صفائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ تو اس لیے اپنے گھر کو توجہ دیں، اپنی بچت کریں، اپنے آپ بھی بچت کریں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ اگر ہم بچوں کو آج ہی سے قناعت پسندی سکھاتے ہیں نا تو ہمارا جو مسئلے ہیں نا وہ بہت حد تک حل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں جی۔ اللہ حافظ، مجھے دیں اجازت۔